अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह किसी बंदे से नाराज़ होता है तो उसके पास 3 निशानियां ज़ाहिर होती हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोगों को अल्लाह अपना दुश्मन मानता है और इन 3 लोगों से अल्लाह ताला ऐलाने जंग फरमाता है। अल्लाह अकबर। ये 3 बदबख्त कौन से हैं जो ये 3 गुनाह करते हैं, यानी कि ये कौन से ऐसे 3 गुनाह हैं कि जिसके करने से अल्लाह उस इंसान को दुश्मन मानता है और ऐलाने जंग फरमाता है। ये जानने के लिए आप हजरत इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि 2 गलतियां कौन सी हैं कि जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। दोस्तों, ये काफ़ी अनोखी गलतियां हैं कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, इसलिए आप हजरत इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो सबसे पहले जानते हैं वो 3 लोग कौन से हैं कि जिनसे अल्लाह ऐलाने जंग फरमाता है, यानी ये कौन से 3 गुनाह हैं जिनसे अल्लाह नफरत करता है। दोस्तों, नंबर 1 रिबा यानी सूद खाने वाला। दोस्तों, जो इंसान सूद और ब्याज खाता है, हदीस कुदसी है कि अल्लाह उनसे ऐलाने जंग फरमाता है। अल्लाह अकबर। दोस्तों, नंबर 2 गुस्ताखे औलिया, और जो इंसान अल्लाह के वलियों से बुग़्ज़ रखता है, अल्लाह के वलियों से दुश्मनी रखता है, अल्लाह के वलियों से नफ़रत करता है, यानी कि जो शख्स गुस्ताखे औलिया है, ऐसे इंसान से, ऐसे लोगों से अल्लाह ताला ऐलाने जंग फरमाता है। और नंबर 3 गुस्ताखे रसूल। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन है। अल्लाह ने उन्हें इस तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आप हमारे आखिरी नबी हैं और अल्लाह के प्यारे महबूब हैं। आपको अल्लाह ने बहुत बड़ा मर्तबा दिया, यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात के बाद सबसे अगर आला किसी की ज़ात है तो वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात के बाद तमाम अव्वलीन व आखरीन में सबसे अफजल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हमारे नबी न सिर्फ हमारे नबी हैं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के नबी हैं। और आपके मर्तबे का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आपके सहाबा और आपके ख़ानदान यानी आपके अहले बैत से दुश्मनी रखने वाला भी अल्लाह का दुश्मन है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या क्या प्यारी प्यारी जो है अज़मत और शान है। हमारे नबी कितने शान वाले हैं। इसलिए जो भी इंसान हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगा उसके लिए सज़ाए मौत है और वह बदबख्त जहन्नम में सख्त अजाब पाएगा, और ऐसा शख्स अल्लाह का और उसके रसूल का दुश्मन है। अल्लाह पाक हमें इन 3 बहुत बड़ी बड़ी गुनाहें कबीरा से बचाए कि जिनके बारे में हम करने का सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये 3 गलतियां करने वाला अल्लाह का दुश्मन कैसे हुआ, अल्लाह इन्हें अपने दुश्मन कैसे मानता है। देखिए दोस्तों, इन 3 गुनाहों से आप दूर रहें, क्योंकि इन 3 गुनाहें कबीरा से अल्लाह पाक सख्त नफ़रत करता है, और जो ये गुनाह करे उनसे ऐलाने जंग है। यूं जो भी जिन ने इन गुनाहों को किया, जिसने इन गुनाहों को किया, अल्लाह पाक उससे नफ़रत करता है। समझ गए आप? अब आइए जानते हैं कि वो कौन से ऐसे 2 गुनाह हैं जिनके करने से हमारी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, अगर आप में से कोई भी इंसान इन 2 गलतियों को करता है तो चाहे आप दुआ मांगते मांगते बेहाल हो जाइए या चाहे दुआ मांगते मांगते मर ही क्यों ना जाइए, आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। समझें? तो ये 2 काम कौन से हैं, ये 2 गलतियां कौन से हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आप परेशान हैं कि आपकी कोई नेक हाजत भी पूरी नहीं हो रही, नेक दुआ भी कबूल नहीं हो रही, तो आप इन 2 गलतियों से तौबा करें और इन 2 गलतियों को सुधार लीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल हो जाएगी, वरना जब तक आप इन 2 गलतियों को करेंगे आपकी दुआ कबूल नहीं होगी।
تو آئیے دوستوں جانتے ہیں یہ دو غلطیاں کون سی ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ حضرات چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بغل میں بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی پیاری پیاری اسلامک ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائیں، اور ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجئے۔ تو دوستوں نمبر ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رستے سے گزر رہے تھے تو ایک جنگل میں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص دعا کر رہا تھا، وہ روئے جا رہا تھا، گڑ گڑاتے جا رہا تھا، اس نے رو رو کر اپنا بہت ہی برا حال بنا لیا تھا، وہ رو رو کر بے حال ہو گیا تھا، لیکن وہ دعا مانگتے جا رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے مولا، اے میرے رب، کیا ماجرا ہے، تو اس کی دعا قبول کیوں نہیں کر رہا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر یہ شخص دعا مانگتے مانگتے مر جائے تو بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا، اور اگر یہ اپنے ہاتھ اتنے بلند کرے یہاں تک کہ آسمان تک بھی پہنچا دے، یعنی ہاتھوں کو آسمان تک بھی بلند کر دے، تو بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ دوستوں اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا رب، ایسا کیا ماجرا ہے کہ تو اس کی دعا قبول نہیں کرے گا؟ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے موسیٰ، اس شخص کے پیٹ میں جو لقمہ ہے وہ حرام کا ہے، اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ بھی حرام کا ہے، اور اس کے گھر میں جو مال رکھا ہوا ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ تو دوستوں آپ نے جانا کہ جب تک آپ کے پیٹ میں حرام لقمہ ہوگا، ایک بھی حرام لقمہ ہوگا، یا آپ کے گھر میں کوئی حرام کی کمائی گئی چیز ہوگی، یا آپ حرام کا کھائیں گے، حرام کا پہنیں گے، تو آپ کی دعا ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ دوستوں اگر آپ حرام کا لقمہ کھاتے ہیں تو جب بھی آپ نے حرام کا کھایا تو 40 دن تک آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، اور 40 دن تک آپ کے کوئی نیک اعمال بھی قبول نہ کیے جائیں گے، اور آپ کی کوئی نیکی نہ لکھی جائے گی، اور 40 دن تک آپ کا کوئی بھی نماز روزہ قبول نہ کیا جائے گا۔ اور حرام کا کھانے والے کے شخص کے پیٹ میں جب تک حرام کا لقمہ رہے گا تب تک اللہ اور اس کے فرشتے اس انسان پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستوں ہم نے جانا کہ جو بھی انسان حرام کا کھائے گا اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، یعنی کہ ہمیں حرام سے بچنا چاہیے، مال حرام سے بچتے ہوئے مال حلال کمانے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے 2 روپیہ ہی کمائیں یا 4 روپیہ ہی کمائیں۔ دوستوں ایک بات یاد رکھیں کہ آپ حرام رزق کے پیچھے ہرگز نہ جائیں، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت، یعنی آپ کے تقدیر میں جو لکھا ہوگا وہ آپ تک خود دوڑ کر کے آئے گا۔ دعا ہے اللہ پاک سے اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ دوستوں آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں دوسرا وجہ، نمبر 2۔ دوستوں ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت اکیلے رہا کرتی تھی۔ اس عورت کا کوئی کمانے والا نہ تھا، وہ عورت بہت زیادہ عبادت گزار تھی، وہ دن بھر عبادتیں کیا کرتی تھی، اور رات کو کہیں نہ کہیں سے اس کے لیے کچھ کھانے کا انتظام ہو جایا کرتا تھا، کہیں نہ کہیں سے کچھ کھانے کو آ جایا کرتا تھا۔ لیکن ایک رات ایسا ہوا کہ اس عورت کو کھانے کے لیے کہیں سے کچھ نہ آیا کہ جسے کھا کر وہ اپنا گزارا کرتی تھی۔ تو دوستوں پھر اس بڑھیا نے اپنا جائے نماز بچھایا اور فریاد کرنے لگی کہ اے اللہ، کہیں تو مجھے کچھ بھول تو نہیں گیا، آج میرے لیے کچھ کھانے کو کیوں نہ آیا۔ اس بوڑھی عورت کا بس اتنا کہنا تھا کہ سامنے سے یعنی قریب سے ایک ناستک یعنی اللہ پر ایمان نہ رکھنے والا بدبخت شخص گزر رہا تھا۔ تو اس کے دماغ میں جب اس نے یہ بات سنی تو اس بڑھیا کا یعنی اس بزرگ عورت کا مذاق اڑانے کے بارے میں شیطانی خیال آیا
پھر اس آدمی نے ایک ٹفن میں بہت سا کھانا پیک کرایا اور اس نے وہ کھانا اپنے ایک نوکر کو دیا اور کہا لے جاؤ اسے اس بوڑھی عورت کو دے آؤ، اور جب وہ بوڑھی عورت پوچھے کہ اسے کس نے بھیجا ہے تو تم کہہ دینا کہ اسے شیطان نے بھیجا ہے۔ تو اس عورت نے کھانا لے لیا۔ جب وہ نوکر کھانا لے کر پہنچا تو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی، اور اس نے یہ پوچھا ہی نہیں کہ یہ کھانا کس نے بھیجا ہے۔ نوکر جانے لگا اور جاتے جاتے آخر میں مجبوراً اسے ہی یہ پوچھنا پڑا کہ اے بوڑھی عورت، تم نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ یہ کھانا تمہارے لیے آخر کس نے بھیجا ہے۔ تو اس کا اتنا کہنا تھا کہ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ مجھے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرا اللہ اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ شیطان کو بھی حکم دے تو شیطان کو بھی میرے لیے کھانا لانا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستوں دیکھا آپ نے اس بوڑھی عورت کو اللہ پر کتنا کامل یقین اور بھروسہ تھا۔ دوستوں یہی غلطی ہم لوگ کرتے ہیں، ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہمارے دعا قبول اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا یقین ہی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، دعا کی قبولیت کا دار و مدار بھروسے پر ہے، وشواس پر ہے، اپنے پروردگار پر توکل پر ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں لیکن اللہ پر یقین ہی نہیں ہوتا، وشواس ہی نہیں ہوتا کہ نہ جانے ہماری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہمارا فلاں کام ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ارے یار، اللہ ہر شے پر قادر ہے، اپنے پروردگار پر پورا بھروسہ رکھو، انشاءاللہ جو ہوگا سب اچھا ہوگا، اللہ پاک آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ لیکن اگر آپ کو بھروسہ ہی نہیں ہوگا خود اپنے رب پر، جب اپنے اللہ پر، اپنے خالق و مالک پر بھروسہ نہیں ہوگا تو چاہے آپ لاکھ وظیفے کر لیں، لاکھ عمل کر لیں، لاکھ دعائیں مانگ لیں، آپ کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو دوستوں یہ دو غلطیاں ہم کرتے ہیں، ایک رزق حرام کھاتے ہیں نہ کہ حلال، جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اور دوسری غلطی یہ کہ اللہ پر کامل یعنی پورا بھروسہ، یقین، وشواس، توکل نہیں رکھتے، اس وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ پاک ہمیں ان دو گناہوں سے، ان دو غلطیوں سے بچائے، اور ہماری ہر نیک و جائز دعا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قبول و مقبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کامنٹ میں آمین ضرور لکھیے۔ تو دوستوں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ثواب دارین کے حقدار بنیے، اور صدقہ جاریہ کا ثواب پانے کے لیے ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ اور اس کے رسول ہم سے راضی ہوں۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستوں کامنٹ میں آمین ضرور لکھیے۔ ملتے ہیں ایسی کسی پیاری ویڈیو میں، دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔